آیت نمبر 27، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا نا، تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، کہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے، یعنی ان کی محبت تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ ایک معقول حد تک ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن جب آزمائش وہ ہوتی ہے ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور ایک طرف اولاد کی اور مال کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ مغلوب ہو جائے اور مال کی اور اولاد کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کی نافرمانی کر دی جائے، تو یہ پھر آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب بندہ فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو وہ آزمائش میں پھر پورا اترتا ہے اور وہ باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بات تم یاد رکھو کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش بن سکتے ہیں، لیکن اجر جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب تم فرمانبرداری کرو گے تو وہ تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ جب کوئی اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ نے تو تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دی، یعنی جب آپ آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اجر بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور ایک فرقان عطا کیا جاتا ہے۔ فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز عطا کرنے کا ملکہ، کہ انسان کو یہ خاصیت حاصل ہو جاتی ہے تقوی سے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور گناہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ہی خراب کر دیتا ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ یہ وہ ہجرت کا ولی رات کی بات ہے کہ جب کافروں نے منصوبہ بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو ان کے ماننے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کے کو جتنا بھی ہم روک رہے ہیں یہ تو دعوت رک ہی نہیں رہی ہے، تو اب ان کا کیا کیا جائے۔ ان لوگوں نے مشاورت کی ایک مجلس منعقد کی ابو جہل نے، اور اس نے اس مجلس مشاورت میں اس نے سارے سرداروں کو بلایا، سارے اپنے سرکردہ لوگوں کو، جو شیطان کی مجلس شورا ہے وہ سارے اس نے مقرر کر کے پوچھا کہ کیا کیا اب تجاویز دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیسے ہم چھٹکارا پائیں، کیسے ان کو کیا کیا جائے۔ تو چونکہ ابو طالب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے تھے، وہ بھی وفات پا چکے تھے، تو اب ان لوگوں کو نا تھوڑی وہ تھا کہ اب ابو طالب کا پریشر نہیں ہے تو اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویزیں جو سامنے آئیں، 3 تجویزیں آئیں۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ گرفتار کر لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ انہیں وطن سے ہی نکال دیا جائے۔ تو جب گرفتاری کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں گرفتار کریں گے تو ان کے قبیلے والے انہیں چھڑا لیں گے، ان کے خاندان والے، اور جلا وطن کریں گے تو جلا وطن کرنے میں بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ باہر جا کر کوئی ہمارے خلاف کوئی اکٹھا نہ کر لے طاقت۔ تو پھر اس بات پر ساروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ قتل ہی کر دیتے ہیں تاکہ سارا کام ہی ختم ہو جائے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا سگا، اس نے بھی اس مشاورت میں حصہ لیا، حالانکہ وہ خاندان بنو ہاشم سے تھا، لیکن وہ الگ ہی رہا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کا بھی واقعہ پیش آیا تھا نا، تب بھی ابو طالب الگ رہا تھا اور ابو لہب الگ رہا تھا، اور ابو طالب نے ساتھ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ساری چیزوں پہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اتفاق کر لیا کہ آپ کو سارے ملیں گے، کیونکہ اگر ایک شخص نے قتل کیا تو خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ اس سے قصاص کا مطالبہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک شخص ہو، پورا جتھا بن کے ہم سارے کے سارے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سویرے ہوتے ہی
گھر سے جیسے ہی وہ نکلیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ سارے قریش قبیلے سے تو انتقام نہیں لے پائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسی رات خیریت کے ساتھ وہاں سے نکلوا دیا وہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور وہاں سے آگے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، وہ بھی تدبیریں بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اللہ اپنی تدبیر بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں گے۔ یہ قرآن تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کافر لوگ جو ہیں قرآن کو سننے کے بعد کہتے تھے، جو واقعات بتائے گئے پچھلی قوموں کے، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، تو تم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، اگر تم سنا رہے تو ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب ڈال دے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں نا کہ یہ اللہ سے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی دعا کر دی تھی کہ واقعی اگر قرآن حق ہے تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتا، ہم پر تکلیف دہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا۔ تو اللہ پاک نے اب وجہ بتائی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا کیونکہ آپ ان کے درمیان تھے۔ جب تک نبی اپنی قوم کے درمیان ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا۔ نبی کو ہمیشہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بستی چھوڑ جائیں، ان پر عذاب آنے والا ہے، تو نبی جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی پچھلی قوموں پر بھی عذاب آیا۔ تو اب اللہ پاک نے مکہ میں اس وقت تک مکہ والوں کی سرکشیوں پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ اب نبی وہاں سے آ گئے ہیں، اللہ نے فرمایا اس وقت آپ وہاں رہتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، تو اب ان پر عذاب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھو اب کیسا عذاب آیا کہ ان کا کتنے سردار مارے گئے اور کتنے قتل ہوئے اور ان کو کتنی شرمناک شکست ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ اس صورت میں بھی عذاب نہیں دیتا جبکہ وہ لوگ بخشش مانگ رہے ہوں اور دل میں یہ ڈرتے تھے۔ اوپر سے تو چیلنج کر دیتے تھے نا کہ عذاب لے آؤ، لیکن دل میں ڈرتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے، بخشش مانگتے رہتے تھے کہ کہیں ہم پر عذاب آ ہی نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس صورت میں بھی جب کوئی بخشش مانگ رہا ہو تو عذاب نہیں آتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے استغفار جو ہے وہ کتنا پاورفل طریقہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، تو یہ چیزیں عذاب کو ٹال دیتی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور بھلا ان میں اور کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں تو ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، یا جو ہم یہ کام کرتے ہیں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا نا کہ اس وجہ سے یہ سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متقی جو لوگ ہیں نا وہی بس اس کے متولی ہو سکتے ہیں، یہ خالی اس متولی ہونے پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے اور ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متولی جو بنائے ہیں وہ متقی لوگوں کو ہی بنانا ہے۔ وہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہے، وما کانا صلاتهم عند البیت، یعنی اب ان کی وہ بیت اللہ کی متولی تو یہ ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت تو کرتے ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں، اور عمرہ اور حج کرنے والوں کو یہ پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کیسی ہوتی تھی، ان کی نماز کیسی ہوتی تھی، تقویٰ تو ان کے اندر تھا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے ہو اس کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب عذاب آ گیا اللہ کا۔ اب عذاب کی ایک صورت یہی ہوئی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو انہیں شکست ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک صورت ہوئی تھی کہ ان پر قحط سالی جو تھی وہ پڑ گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو پیچھے سے مکہ پر
قحط آ گیا تھا، تو مکہ والے جو تھے اس قحط میں کافی پریشان بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سے یہ قحط جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو یعنی جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، ان پر عذاب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ کافر لوگ اپنا مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انہیں تو جو آج یہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں، یعنی سارے جو ناپاک لوگ ہیں انہیں اکٹھا کر کے ڈھیر کی صورت میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ جو گزر ہی چکا ہے نا، جو معاملہ ہوا ہے وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار۔ اب یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسلمانوں یہ بات جان لو کہ تمہارے جو کچھ بھی یہ مال غنیمت جو تم نے حاصل کیا ہے، یہ 41 نمبر آیت ہے جہاں مال غنیمت کی تقسیم بتائی جائے گی کہ جو بھی مال غنیمت تم حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ یعنی سارا مال اکٹھا کیا جائے گا، ایک جگہ جمع کیا جائے گا، تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کا رسول کا کے پاس رکھا جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ غریبوں، یتیموں، یعنی بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، اور وہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ کے لیے رکھا جائے گا، اور اس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ تو باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جس نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہوگا سب کو وہ دے دیے جائیں گے۔ اگر تم اللہ پر، اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر جو ٹکرائے ہیں اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یعنی یہ وہ پورا آغاز جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہاں پر اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ تم 2 جب جماعتیں تھیں تو تم لوگ جو تھے وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، وہ دور والے کنارے پر تھے، یہ وادی جو بدر تھی تو وہ تھے، اور جو قافلہ چل جا رہا تھا وہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی تم اوپر تھے، وہ نیچے کی طرف سے جا رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم طے کرتے نا وقت کہ کس وقت میں تم نے لڑنا ہے، باقاعدہ پلاننگ کر کے لڑائی کرتے تو کبھی بھی تم اختلاف میں پڑ جاتے، اور یہ کبھی بھی وقت تم نہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے جان بوجھ کر 2 لشکر ٹکرائے، اس طرح ٹکرائے اللہ نے اپنی مرضی سے، تمہارا اس میں کوئی نہیں آیا کہ تم پہلے طے کرو، تیاری کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ تمہیں ٹکرا دے۔ ٹکرانے سے کیا ہوا کہ اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ دلیل واضح جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں اس طرح سے کروائیں۔ اس کے بعد
آیت نمبر 27 43 ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں میں چھپی بات کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خواب کی حالت میں کافروں کا نقشہ دکھا دیا تھا، اور تعداد جو تھی وہ تھوڑی دکھائی تھی، تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ حوصلے میں رہیں اور انہیں لگے کہ دشمن تھوڑا ہی ہے، اور ادھر اللہ نے کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ وہ اور دلیر ہوں، انہیں پتہ ہو کہ تھوڑے سے لوگ ہم جلدی سے انہیں مار کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ تعداد دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سینوں کی چھپی باتیں جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ دونوں لشکر جو تھے وہ بے جگری سے لڑے۔ وہ کہیں گے تھوڑے سے تو لوگ ہیں بس ان کو ختم ہی کر دو، تو وہ بھی بڑا بے جگری سے لڑے، اور یہ بھی۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تاکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہی کامیابی کی دلیل ہے۔ جتنا مرضی اسلحہ ہو، جتنا مرضی لشکر بڑا ہو، جتنی مرضی قوت ہو، لیکن اگر اللہ کا ذکر درمیان سے نکال دیا جائے تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نصرت، اس پر بھروسہ جو ہے وہی مومن کا ہتھیار ہے۔ مومنوں نے جب بھی جنگ کی ہے تو جب انہیں فتح ملی ہے تو انہوں نے کبھی بھی اپنی قوت پر انحصار نہیں کیا، ہمیشہ انحصار جو ہے وہ اللہ کی نصرت پر اور اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور جب مسلمانوں نے یہ چیز کمزوری دکھائی، اللہ کی مدد پر بھروسہ نہیں کیا، وہیں پر ان کو شکست ہوئی۔ جنگ حنین جو ہے یہ اس بات کا ہم نے پہلے پڑھا ایک صورت میں، اس کا تھوڑا سا نقشہ پڑھا ہے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی کثرت پر تعجب کیا تھا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، تو اس جنگ میں اللہ پاک نے شروع میں ہی مسلمانوں کو شکست دکھا دی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کا جو مسلمان کی جو جنگ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ فتح اللہ کی ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، تیاری اپنی کرو لیکن فتح اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ تمہاری طرف سے نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے وہ دے دیا، ہدایات دے دیں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو ثابت قدمی سے لڑو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس میں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کو وہ بڑے لوگوں پر فتح دے دے، بات صرف تقویٰ کی ہے اور ایمان کی ہے۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت اور اپنی معیت عطا کر دے، اور اللہ پاک ہمیں وہ تقوی عطا کر دے جو صحابہ کے دلوں میں تھا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔